دوستان عزیز، ہم دین اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بندہ مومن اگر نیک اعمال کرے، محتاط زندگی گزارے، اپنی زبان پر، اپنے رزق پر، اپنے معاملات پر احتیاط کا مظاہرہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو بھی بہت بہتر فرما دیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ زندگی بھی سنور جاتی ہے نیک اعمال کے ساتھ۔ اگر کردار بہتر ہو، اعمال اچھے ہوں، احتیاط کے ساتھ انسان چلے تو اس کی زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اور اگر زندگی مطمئن ہو، اطمینان والی ہو، اعمال والی ہو، بیکار وقت ضائع نہ کیا جائے، تو قبر کا معاملہ بھی بڑا بہتر رہتا ہے۔ میں اور آپ جس زمانے میں وقت گزار رہے ہیں، یہاں زیادہ تر ہمارا وقت بیکار گزر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، سمجھدار ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، اللہ نے نعمتیں بھی دے رکھی ہوتی ہیں، پر سارا وقت غیر سنجیدہ گزر جاتا ہے، ادھر چلے گئے، ادھر بیٹھ گئے، وہاں نکل گئے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر تھوڑا سا اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ کی جائے، اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیا جائے اور اپنے اوپر تھوڑی جمع تقسیم کی جائے، تو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے اپنے تو ہمارے ہاتھوں سے نکل کے چلے گئے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ بس انہوں نے جانا تھا تو ہم نے نہیں جانا، یہ ایک ترتیب ہے، اور ترتیب سے سب اپنے اپنے وقت پر رخصت ہو جائیں گے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، آخرت کو، دنیا میں انسان نے رہنا ہوتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے، بڑی محنت کرتا ہے، ایک بلب بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، اے سی کی کولنگ بھی کم نہیں ہونی چاہیے، جناب بیڈ پر اور بستر پر ذرا سا دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے تو اتنا بندوبست کر رہے ہیں، تو جس قبر میں ہزاروں لاکھوں سال رہنا ہے اس کے لیے بھی تھوڑا بہت بندوبست کر لینا چاہیے، جدوجہد کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے ذرا کام نہیں کرتے۔ حالانکہ دین یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ کے اور سارے تجارت چھوڑ کے محض آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں تو پھر ہی آخرت کی تیاری ہوگی۔ دین کہتا ہے بس اپنے معاملات صحیح سر انجام دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 20-25 سال پہلے نہیں ہوتے تھے، سارے کام ہی ہوتے تھے اللہ کے فضل سے، کوئی کام رکتا نہیں تھا، ساری دنیا چلتی تھی۔ 2-4 منٹ کی بات ہے، آپ ذرا توجہ کریں میری بات پر، اور بات چونکہ اپنی نہیں ہے، اللہ رسول کی ہے، لہذا غور سے سننے والی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا اور غور کیجئے گا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کام ہی دیانتداری سے کریں، آپ تجارت ہی کریں، کاروبار ہی کریں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، کر دکانداری رہا ہے، کر تجارت ہی رہا ہے، فرمایا اگر سچ بول کے تجارت کرے گا تو اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگ آ گئے بغداد شریف کے جمع ہو کے، نے کہا حضرت بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا، آپ دعا کر دیں۔
تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو میری خانقاہ کے مدرسے کے مسجد کے باہر کریانے والا نہیں، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ تو وہ سارے جانتے تو ہوتے ہیں محلے میں کریانے والا گاؤں میں کون ہے، وہ تو بھئی ہمارا کلاس فیلو ہے، کسی کا کزن ہے، کسی کا کچھ لگتا ہے، یہ دعا کرے گا تو بارش ہوگی۔ حضرت نے فرمایا تمہیں کہا نا دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا یار میں تو سادہ سا آدمی ہوں، شیخ سے دعا کراؤ۔ کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگا اے اللہ تیرے بندے آئے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، تو کریم ہے اپنے بندوں پہ بارش برسا دے۔ کہتے ہیں ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بارش آ گئی۔ تو وہ جو کچھ صاحب دل لوگ تھے وہ واپس حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں گئے، عرض گزار ہوئے حضور یہ کوئی رات کو الگ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی خانقاہ میں کوئی الگ سے وظائف کرتا ہے، کیا مثلاً یہ کرتا ہے کہ اس کی دعا میں اتنی قبولیت؟ تو آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، 5 نمازیں پڑھتا ہے، اتنا ہی کرتا ہے جتنا تم کرتے ہو۔ تو کہ حضور پھر اتنی قبولیت کے ہاتھ اٹھائے اور فوراً بارش آ گئی؟ آپ فرمانے لگے بات صرف اتنی ہے کہ 35 سال ہو گئے میرے مدرسے کے باہر دکان کرتا ہے، میں نے جب بھی دیکھا ہے سودا پورا تولتا ہے، گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے، ملاوٹ والی چیز نہیں بیچتا۔ تو جو 35 سال اپنے رب کی مانے نا، وہ جب ہاتھ اٹھا لے تو اللہ بھی اس کی مانتا ہے۔ تو بھئی اپنے ہی کام تھوڑے درست کر لیے جائیں۔ یاد رکھیے گا ہم جو سرمایہ چھوڑ کے جائیں گے وہ بچے کھائیں گے، لیکن حساب ہم دیں گے، بچے نہیں دیں گے، انہوں نے غلط کمایا نہیں نا، وہ تو ہم نے کمایا۔ اس لیے میاں صاحب نے کہا کہ او جنہ لی تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے، بلا ان کو، اب حساب کا وقت آ گیا۔ تو محتاط وقت گزاریں، اپنے آپ پر تھوڑا غور کریں، غیر سنجیدگی سے نکل آئیں۔ یہ جو ہمارے پاس تھوڑے تھوڑے پیغامات آتے ہیں نا موت کے، یہ موت کے پیغام ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک حضرت اسرائیل کو بھیج دیا، پہلے کوئی پیغام ہی نہیں بھیجا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جب آپ کے صحت مند وجود میں پہلا درد ہوا تھا تو موت کا پہلا پیغام تو آیا تھا، اور جب کالے سیاہ بالوں میں پہلا سفید بال آیا تھا تو پیغام تو بھیجا تھا۔ تو پیغام تو روز آتے رہے، یہ بالکل بریک لگ گئی اور ہم بچ گئے تو یہ پیغام تو ہے کہ مہلت مل گئی۔ یہ بالکل جب آپ نے سمجھا کہ یار اگر آج 2 منٹ کی لیٹ ہو جاتی تو معاملہ خراب تھا، تو بھائی پیغام تو آیا تھا، بچ گئے۔ رزلٹ نہیں نکالتے، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، وہی آنا جانا ہے، وہی خوش گپیاں ہیں، وہی موج مستیاں ہیں۔ تھوڑا بدل جانا چاہیے، تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے، اپنی آخرت کو وقت دینا چاہیے، اپنی قبر و حشر کے لیے کچھ تیاری، کچھ سامان کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا قبر بہتر ہو جائے نا، آخرت بہتر ہو جائے تو دنیا کی کچھ چھوٹی موٹی تکلیفیں آ بھی جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے، ورنہ جو لوگ چلے گئے سو چلے گئے۔ سب سے بڑا عہدہ تو پاکستان میں وزیر اعظم ہونا ہے نا، تو میں آپ کو پاکستان میں جتنے وزراء اعظم رہ چکے ہیں میں سب کے نام نہیں بتا سکتا۔ آئے چلے گئے، چھٹی، فارغ ہو گئے، ختم ہو گیا کام، اب کون پوچھتا ہے بھائی؟ جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس پر جو لوگ برا جمال رہے، آپ جا کے ان کی قبروں کو دیکھیں، قبریں شکوہ کرتی ہیں کہ سالوں بیت گئے آیا کوئی نہیں۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں تے کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں ہی لکھاں گئے۔ تو جب اتنے بڑے لوگوں کے جانے کے بعد نظام زندگی نہیں رکا تو میں اور آپ ہمارے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بھائی اگر تو قبر حشر بہتر ہو گئی تو اگلا معاملہ ٹھیک ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ شفا دے۔ تو بہت سارے
लोग इसी तरह सरकार के हुजूर आया करते, हुजूर दुआ करते, अल्लाह शिफा दे देता। हजरत मौला अली की आंखों में दर्द था, सरकार ने लुआब दहन लगाया, खैबर के मौके पे अल्लाह ने शिफा दे दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक की पिंडली टूट गई, हुजूर ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा दी। लेकिन आज इस खातून ने जब अर्ज किया ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कर दें मेरी मिर्गी दूर हो जाए, तो हुजूर ने एक अनोखी बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे, अगर तू कहे तो मैं दुआ कर देता हूं, शिफा हो जाएगी, और अगर कहे और तू करे सब्र, तो फिर मैं तेरे लिए जन्नत की दुआ करूंगा। आपने समझना है बात। फरमाया अगर सब्र करे, क्या मतलब कि मिर्गी के साथ ही गुजारा करे, थोड़ी दुनिया में तकलीफ सह ले, पर तेरी आखिरत की बेहतरी की दुआ कर देते हैं। तो वो सहाबा थे, एक मिनट नहीं लिया सोचने के लिए, फौरन अर्ज करने लगी, हुजूर मैं गोया कर लूंगी गुजारा, आप दुआ करें अल्लाह मुझे जन्नत ही अता करे। यहां का गुजारा हो सकता है, थोड़ी बहुत तकलीफ, थोड़ा बहुत दर्द, थोड़ी बहुत आजमाइश, लेकिन कब्र हशर का मामला खतरनाक हो तो गुजारा हो सकता, वहां की मुश्किलात हल होनी चाहिए। हुजूर मैं सब्र कर लूंगी, गुजारा हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, या अल्लाह इसे जन्नत अता फरमा। सहाबा फरमाते हैं वो खातून अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है, औरत हूं, हया आती। तो सरकार ने दुआ कर दी, जितनी मर्जी भी तकलीफ होती थी कपड़े जिस्म से जुड़े रहते थे। हज़रत उस्मान गनी के ज़माने तक हयात रहीं। को मदीना शरीफ से बाहर से आता था तो लोग उसे कहते थे, जन्नती अम्मा की ज़ियारत करनी, इस बूढ़ी की ज़ियारत करे, इसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। तो आखिरत की बेहतरी का भी तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। अच्छा, फिर अगर हमारा ये ख्याल होना कि मेरे बच्चे पीछे से बड़ा सदका दे देंगे, तो यकीनन जितना मैंने अपने अब्बा जी के लिए दिया मेरे बच्चे भी उतना को दे देंगे। वो मेरे लिए बड़ी दुआएं कराएंगे तो जितनी मैं अपने वालिद साहब के लिए करता कराता हूं इतनी को वो भी करा देंगे। जितना मैं साले सवाब करता हूं इतना को वो भी करा देंगे। ये तो हमें खुद पर क़यास कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ फिक्र आखिरत का मिजाज होना चाहिए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमने ना खुद से ही तय कर लिया कि हम बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है जी अल्लाह दा, कभी किसी ने तकलीफ नहीं दी, शुक्र है जी फलानी था तो मेरा नाम पहुंच भाई। ये तो आपने खुद तय कर लिया है, ये तो आप अपने आप से कह रहे हैं। ये तो फैसले कयामत में होंगे कि जीता कौन और हारा कौन। ये तो कयामत का फैसला है। ये तो आपको कयामत के दिन पता चले। बाज़ोकात बाज नेकियां हमने की भी होती हैं, लेकिन वो करके बता देते हैं, करके जतला देते हैं, वो नेकी नेकी रहती नहीं। वो तो हिसाब यहीं पे बराबर हो गया। और फिर बाज नेकियां ऐसी हैं जिनका वो स्टेटस और मेयार नहीं होता कि इंदल्ला पेश की जा सकें। कीमती चीजें होती हैं ना हमारे पास, तो हम किसी को दिखाते नहीं। मतलब किसी के पास इस वक्त भी जेब में 8-10 लाख रुपए हो तो शायद किसी को बताए ना, बल्कि अब तो महफिल में आने से पहले लोग कीमती मोबाइल गाड़ियों में छोड़ के आते हैं। लोग बताते ही नहीं घर में कितना कैश पड़ा, नहीं बताते क्योंकि कीमती समझते। कितना सोना पड़ा नहीं बताते क्योंकि कीमती चीज है। तो भाई नेकियां क्यों बताते हो, इन्हें कीमती नहीं समझते? कीमती चीज तो छुपाई जाती है। अपनी आखिरत के लिए कुछ छुपा के रखना कि मुश्किल वक्त आया तो मेरे काम आएगा, ये बड़ा जरूरी है। कुछ नेकियों का किसी को पता नहीं होना चाहिए। एक 100 घर था मदीना मुनव्वरा में, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर पूरा, जिसमें 2 वक्त खाना भी जाता था, मौसम के कपड़े भी जाते थे। इमाम अबू नुऐम ने इसको लिखा। अद्वियात के लिए और जरूरियात के लिए रकम भी जाती थी,
لیکن شام کے بعد کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا تھا، دے کے چلا جاتا تھا۔ اگر گھر والے نام پوچھتے تو وہ غصہ کرتا، اور سالوں وہ بوڑھا شخص کھانا لے کے اور ادویات لے کے اور لباس لے کے آتا رہا، پتہ نہیں تھا کسی کو کون ہے۔ پھر اچانک وہ کھانا آنا، وہ خرچہ آنا بند ہوا۔ لوگ غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا، تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ تو لوگوں نے تاریخیں ملانا شروع کی تو پتہ چلا 18 محرم کے بعد یہ سب کے گھروں میں 100 گھروں میں کھانا آنا بند ہوا ہے۔ اب جب تحقیق کرنے لگے تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو تو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ امام حسین کے کربلا میں تنہا بچ جانے والے شہزادے رات کو اپنے کندھوں پر راشن کی بوریاں رکھ کے کندھوں پر غربا کے گھروں میں پہنچاتے تھے، اور جب غسل دیا جا رہا تھا تو پشت پر نشان تھے بوجھ اٹھانے کے۔ تو لوگوں نے آپ کے بیٹے سے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بوڑھا باپ کندھوں پہ تھیلے اٹھا کے غربا کے گھروں میں پہنچانے جاتا تھا۔ تو کہا آپ جوان تھے تو آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ کہا 100 دفعہ منت کی کہ مجھے بتا دیں میں دے آتا ہوں، تو کہتے تھے اس غریب کا پردہ نہیں کھولنا، اور ساتھ فرماتے تھے یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، یہ تے اکھاں جدوں میٹیاں تے زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ تو کچھ اپنے لیے جمع تو کیا جائے، کچھ اختیار تو کیا جائے۔ ہر چیز بتا کے یہاں بہت سارے کام لوگ اولاد کو بتا کے نہیں کرتے، ذاتی ہوتے ہیں۔ یہ میں نے دوستوں کے لیے رکھا ہے، تو بھائی کچھ کام اللہ کے لیے بھی رکھ لو جو کسی کو نہ بتاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، 7 بس میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ بادشاہ بھی تھے اور درویش بھی تھے، تو صبح جو کام کرنا ہوتا تھا نا اس کی لسٹ بنا لیتے تھے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا مجھے شاید صبح یاد نہ رہے، وہ رات کو لکھ لیتے ہیں۔ آج کل لوگ موبائل میں لکھ لیتے ہیں، تو لسٹ بنا لیتے تھے کہ صبح میں نے ظہر سے پہلے ماحولیات والوں کو بلانا ہے، اور ظہر کے بعد میں نے تعلیم کے محکمے والوں سے میٹنگ کرنی ہے، اور 4 بجے پھر مجھے دفاع والوں سے بات کرنی ہے۔ تو وہ لسٹ رات کو بناتے تھے اور صبح آتے ہی اپنے وزیر کو دیتے تھے کہ اس ٹائم فلاں وزراء کو اور محکموں کو طلب کر لینا۔ تو وزیر کو لسٹ دی آپ نے ایک دن نکال کے، تو اس پہ لکھا تھا میں جو 5000 بار درود پاک پڑھتا ہوں تو کل میرا 500 رہ گیا تھا، آج 5500 پڑھنا ہے۔ لکھا تھا کہ آج فلاں یتیم بچیوں کی باری ہے، وہاں راشن پہنچانا ہے۔ ابھی 2-3 لائنیں وزیر نے پڑھی تھیں کہ حضرت نے چھین لی، فرمانے لگے اوہو یہ تو میری ذاتی ہے، تیری دوسری ہے، یہ غلط چلی گئی۔ اور 2 صفحے بھرے ہوئے تھے، 1-2 لائن پڑھی تو چھین لی۔ تو وزیر پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں بھی سارا دن ساتھ ہوتا ہوں، یہ کام کس ٹائم کرتے ہو؟ یہ غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچانا اور یتیموں کی مدد کرنا، تو یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ درود پاک اور یہ تلاوتیں؟ تو آپ فرمانے لگے وزیر چپ کر جا، کچھ چیزیں بندوں نے نا ذرا چھپا کے رکھی ہوتی ہیں، مشکل وقت آیا تو کام آئیں گی۔ کی عقیدہ مرن جین رکھے ہے؟ کہتے ہیں کچھ تھوڑا مرن جین رکھا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل وقت آئی تو۔ فرمانے لگے یہ بھی میں نے کچھ نیکیاں چھپا کے رکھ لی ہیں، قیامت آئی تو مشکل قیامت میں آئی تو ہو سکتا ہے میرے کام آ جائے، میں نے چھپا لی ہیں، یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، یہ میں کسی کو بتا سکتا۔ میرا رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جب متقی لوگوں کی قبریں کھلیں گی نا قیامت میں، نیک لوگوں کی،
تو وہ رب کی بارگاہ میں پہنچائے تو جائیں گے پر مہمان بنا کر بٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے مہمان ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ تھوڑا سا نا وقت اپنے آپ کو دیں۔ الحمدللہ سیاسی سماجی فلاحی کام خوب کریں، پر کچھ چیزیں رکھ لیں مشکل وقت کے لیے، آخرت کے لیے، قبر و حشر کے لیے۔ کچھ معاملات کو سمیٹ لیں۔ بالکل اچانک سے وقت آ جاتا ہے، کچھ سمیٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور پچھتاوے ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کاش میں وقت پہ ہاسپٹل لے جاتا تو یہ ہو جاتا، کاش فلاں ہوتا۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہونا تھا، وقت آ گیا تھا، اب اسی پہ انجام تھا۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، کچھ اپنی آخرت کے لیے تیاری۔ وہ ہمارے دانشور تھے نا مرحوم واصف علی واصف صاحب، تو انہوں نے ایک پرائیویٹ سکول بنایا تھا آخر میں، تو وہ کلرک بٹھایا تھا بچے داخل کرنے کے لیے۔ تو وہ بچے کو داخلہ دینا ہے تو بچہ کہتا ہے میں فیس نہیں دے سکتا، تو وہ کلرک کہتا ابھی فیس کے بغیر کیسے داخل کریں؟ تو وہ اندر جاتا تو واصف صاحب سے کہتا جی وہ میرے پاس تو فیس نہیں ہے، تو بچہ داخل کرانا ہے، تو کہتے فری میں داخل کر لو، ایک بچہ بھی تو 2 بھی تو 100 بھی۔ تو کلرک آ کے کہنے لگا حضرت اس طرح کاروبار نہیں چلتے۔ تو کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے کاروبار چلا رہا ہوں؟ تو کہا پھر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، کوئی ادھار کے بندے نہ لینے پڑیں، کوئی رو کے آئے کہ میرے ساتھ نیکی کی تھی، دعا کرانی نہ پڑے، دعا نکل جائے کہ یار اس نے میرے ساتھ فلاں وقت، میں تو جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں کہ ادھار کے کندھے نہ لینے پڑیں، لوگ دوڑ کے شامل ہونا پسند کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ حاضر ہوئے تھے اور ان کی تکلیف بڑی زیادہ تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے اترے ہوئے تھے، محسوس ہوتا تھا غربت نے، تنگ دستی نے، قحط نے آ لیا ہے۔ حالات بعض اوقات، وہ سرائکی کے شاعر نے کہا تھا کہ میرا چہرہ ویخ حالات نہ پوچھ، تو آپ بعض اوقات چہرہ بتاتا ہے کہ انسان کس تکلیف میں۔ ان لوگوں کی کیفیت اس طرح کی تھی۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ وہ جو سرکار نے فرمایا نا حضرت بلال سے کہ اذان پڑھے فوراً، تو فرماتے ہیں ابھی نماز میں وقت تھا، لیکن کریم نے فرمایا کہ اب آپ اذان پڑھ دیں۔ حضرت بلال حبشی نے اذان دے دی، سرکار نے جماعت کرائی، حضور ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، ان کی غربت، ان کی پریشانی، ان کی آزمائش۔ جماعت کرانے کے بعد خطبہ دیا، فرمایا تمہارے بھائی آئے ہیں، پریشان ہیں، ان کی مدد کرو۔ اگر کوئی کام تیرے میرے کہہ دینے سے ہو جاتا ہے تو کہہ نہ دیں، کر نہ دیں، کسی کی اشکشوئی ہو نہ جائے، کسی کا مطلب ایک فون کال پہ اگر کسی غریب کے کئی پھیرے بچ جاتے ہیں اور کام بالکل جائز ہے تو حرج کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا اور کریم فرمانے لگے تمہارے بھائی پریشان ہے، مدد کرو۔ کوئی سرکہ لایا، کوئی کھجوریں لایا، کوئی ان کے لیے شہد لایا، کوئی ان کے لیے بستر لایا۔ راوی فرماتے ہیں جیسے جیسے وہ خوش ہو رہے تھے ویسے ویسے رسول کریم کا چہرہ بھی دمکتا جا رہا، ان کی خوشی میں سرکار خوش ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ یعنی کسی غریب کی غربت دور ہو رہی ہے اور حضور مسکرا رہے، بھوکے کو کھانا مل رہا ہے تو حضور مسکرا رہے، کئی دنوں کا بے چین آدمی چین پا رہا ہے تو سرکار مسکرا رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں بگڑتا، کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے ذاتی کام کے لیے بڑے طریقے جانتے ہیں، تو چلو جو نہیں بھی ہمارا واقف، جس سے نہیں بھی ہمارا تعلق، جس کے ووٹ تھوڑے ہیں، برادری زیادہ نہیں، جو نہیں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے کام آ سکتا، اس کے لیے بھی تھوڑی گنجائش پیدا کرنا، سینہ کشادہ کر لیں۔
किसी को दुश्वारी में देखकर परेशान हो जाना और उस बंदे को आसानी मिलने पर खुश होना, ये तो रसूल पाक का तरीका है। मैं देखता हूं कि माहौल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए परेशान हैं, दफातर के चक्कर काटते हैं, लोगों से मशवरा करते हैं, सुबह फाइलें अपनी बगल में दबा के सारा दिन घूमते हैं, रात को थक कर लौटते हैं और सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि अब के मेरा काम होगा कि होगा। और कुछ ऐसे होते हैं इनके पास कोई सिफारिश नहीं होती, किसी बड़े आदमी का कार्ड नहीं होता, उनके पास कोई बड़ा नाम लेने को नहीं होता, कोई नहीं जानता, तो फिर बहुत सारे लोग भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जाके टेबल पर कार्ड सजाते हैं तो फौरन कहा जाता है अच्छा फलां ने भेजा है, कुर्सी मंगाओ जरा। तो भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं, कबीला आराश का एक शख्स आया था मक्का मुकरमा में, और दिन वो थे जब कुरैश बड़ी सख्त मुखालफत कर रहे थे नबी करीम अलैहिस्सलाम। अबू जहल हर वक्त किसी नई शरारत और नई साजिश के चक्कर में रहता था। वो कबीला आराश का शख्स कहता मैं छोटा सा ताजर था, गांव से कुछ ऊंट कुछ घोड़े मैं खरीदा करता, शहरों में लाके बेचा करता, तो कुछ ऊंट लाया, लाके मक्का मुकरमा में बेच दिए, पर मेरी किस्मत देखो मुझसे खरीद अबू जहल ने लिए। जब का पैसे तो सुबह आना, सुबह गए तो शाम आना, शाम गए तो सुबह आना, चंद दिन तो इंतज़ार की, अब तकलीफ़ बढ़ गई, परदेसी हूँ, जानने वाला कोई नहीं। लोगों से दरियाफ्त किया कि यार मैं अब यहाँ आके शाला परदेसी कोई भी न थी वे, कख जिना तो पारे तू ताड़ी मार उड़ा ना बाहू असी ते अगे ही उड्डन हारे। ये बड़ा तकलीफ दे मंजर है, मैं यहाँ मेरा कोई वाकिफ नहीं और ये मेरे साथ हाल है। अब मैं छोटा सा, इतने पैसे मेरे डूब गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तकलीफ में उसने पूछा यहाँ सरदार लोग कहाँ रहते हैं, सरपंच लोग कहाँ बैठते हैं, तुम्हारे यहाँ कबीलों के बड़े लोग? तो उन्होंने कहा कि वो जो टोलियों में बैठे हैं ना हरम में, वो सरदार ही हैं। तो शख्स कहता है मैं वहां आया तो वहां बड़े बड़े सरदार बैठे थे, उतबा उतैबा शैबा उमैया बिन खलफ अबू सुफियान, बड़े बड़े लोग बैठे थे। मैंने उनके सामने बात रखी तो कहने लगे कौन है जो तेरा माल दबा गया? और जब मैंने अबू जहल का नाम लिया फिर सांप सूंघ गया सबको, फिर कोई बात करने को तैयार ही नहीं था। मेरे नसीब देखो, करीब ही बैतुल्ला शरीफ के करीब रसूल रहमत भी इबादत में मसरूफ। तो कहते हैं एक शख्स ने ना माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर न बाशद अजराए मजाक कहा कि वो जो बैठे हैं ना वो तेरा मसला हल कर देंगे। तो मैं परदेसी था, पता नहीं था। उसने इशारा किया और बाकी हंसने लगे, समझा नहीं मैं बात, पर मैं हुजूर की बारगाह में चला गया। जाके मैंने अर्ज की परदेसी भी हूं, मजबूर भी हूं, और यहां कोई जानने वाला भी नहीं। बेकसों को रजा मुजदा दीजिए के है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो कोई भी नहीं है, मेहरबानी करें। तो कहते महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर अबू जहल से अपने ताल्लुकात की नौइयत को बयान नहीं किया, ये नहीं फरमाया कि हालात क्या है। हुजूर उसी वक़्त उठे और कुर्बान जाए अल्लाह की सारी रहमतें साथ साथ गोया चलने लगी। उधर से उन कुफार ने भी एक शख्स भेजा कि यार वो तो जा रहे हैं, पता तो करो माजरा क्या होता है। कहते हैं अबू जहल के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, महबूब को सारे रास्ते में देखता गया कि नजरें झुकी हुई हैं, चलने का अंदाज बड़ा धीमा है। मैं कई बातें करता हूं, वो एक जवाब देते हैं। कहते हैं इस खूबसूरती से चल रहे थे, इस धीमेपन से, लेकिन जब उसका दरवाजा आया और वो बाहर आया तो फिर मैंने करीम की झुकी हुई नजरों को उठते हुए देखा।
غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے. فرماتے وہ دبدبا، وہ تن تنا، وہ وجاہت. حضور فرماتے اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے. ابھی تو میں مہینہ دور ہوتا ہوں تو میرا دشمن کانپ رہا ہوتا ہے. کریم فرمانے لگے اس غریب کے پیسے دبا گیا ہے، لا پیسے. دوڑا گیا، کہنے لگا جی ابھی لے کے آیا. بھاگا گیا. کوئی نہیں، یہ ہم نے ظالموں کو مضبوط کر دیا ہے اندر سے کنڈیاں لگا لگا کے. یہ ہم نے ڈر ڈر کے ظالم مضبوط کر دیے ہیں، ورنہ جھوٹ کے پیر، ظلم کے پیر، جبر کی عمر لمبی. یہ تو بیچارے گھونسلے سے زیادہ جلدی ٹوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں. میرے کریم نے یہی سبق دیا ہے ہمیں. نبی کریم نے فرمایا اس کے پیسے دبا گئے. اسی وقت پیسے لے کے آیا، اور جب وہ پیسے اس شخص کی طرف بڑھ رہے تھے، پیسے اسے مل رہے تھے، پر وہ مڑ مڑ کے میرے کریم کے جلوے دیکھ رہا تھا. حضور کے جلووں میں کھویا ہوا تھا. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا اور نہیں یعنی ایک لفظ ایسا ہے جو کوئی سن ہی نہیں سکتا. نہیں سنتا ہی نہیں. کون؟ مانگنے والا تیرا. تجھ سے مانگنے والا نہیں، سنتا ہی نہیں مانگنے. واہ کیوں؟ کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو وہ بندہ بھی واپس گیا، اور یہ جو جاسوس بھیجا تھا وہ بھی واپس گیا. تو وہ تو سارے انتظار میں تھے وہاں کیا بنے گا. تو پوچھا کیا بنا؟ کا بننا کیا تھا؟ وہ تمہارا سردار تو کانپ رہا تھا وہاں. وہ جو جہاں بڑی ڈینگیں مارتا ہے اس کا تو حال ہی برا تھا، پسینے سے شرابور تھا. ابو جال سے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی. پتہ نہیں کریم کے ساتھ کون سی طاقتیں تھیں، پتہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روب دیا ہے. او بھائی ہمیں ہمارے کریم نے سبق یہ دیا ہے کہ کھڑے تو ہونا سیکھو کسی مظلوم کے ساتھ. تم تیاری تو کرو کسی ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے.